بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دی تعریف توصیف تو بعد لکھاں کروڑاں درود و سلام نبی پاک دی ذات برکات میں۔ آج میں جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ہستی بہت بلند ہے، عظیم ہے، اور ان کی زندگی کے چند ایک پہلو اور ان کے احوال اور ان کے واقعات اور ان کی توبہ کا ذکر کروں گا مختصر۔ نام ہے ابو بن ادم، لمبا نام ہے، تو آپ ایسے سمجھے کہ بلخ کے بادشاہ ہوئے ہیں۔ بلخ میں رائل فیملی میں آپ نے آنکھ کھولی اور اپنے گھر سے تعلیم پائی، کیونکہ آپ کے والد محترم بھی بہت اچھے انسان تھے، اللہ کے ولی تھے، اور آپ کے خصوصاً جو نانا ابو اور ماموں وہ بھی اللہ کے بڑے ولی تھے۔ ان کو زیادہ جو تربیت ابو بن ادم کو ملی وہ اپنے نانا جی سے ملی، اور جو یہ خلافت یعنی جو حکمرانی آپ کو ملی یہ بھی آپ کو نانا کی طرف سے ملی۔ تو آپ پیدائشی طور پہ بہت سادگی پسند تھے، حق گو تھے، یعنی ایک جو کسی بھی انسان کی اچھی عادات ہو سکتی ہیں وہ آپ میں موجود تھی۔ تو آپ نے حکمرانی سے، بادشاہت سے کس طرح آپ نے درویشی کو اپنایا، یہ بات قابل ذکر ہے۔ اس میں دو تین واقعہ ہے۔ ایک تو کہتے کہ آپ رات کو آرام کر رہے تھے تو دیکھا تو چھت پہ کوئی آہٹ سنائی دی، تو پوچھا کون ہے؟ کہا میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ تو کہا بھائی اونٹ تلاش کرنا تو جنگل میں جاؤ، اونٹ کو چھتوں پہ تھوڑے ملتے ہیں، ادھر کیسے اونٹ آئے گا؟ اونٹ تلاش کرنا تو جاؤ، باہر جاؤ۔ تو اس اللہ کے درویش نے یا اللہ کا فرشتہ تو اس نے کہا تو آپ بھی پھر اللہ کو تلاش کرنا چاہ رہے اور نرم بستر میں لیٹ کے تو اللہ کو تلاش کرے، آپ بھی کہیں جنگلوں میں نکلو۔ ایک واقعہ تو ان کا یہ بھی ہے۔ ایک واقعہ اور ہے کہ آپ رات کو سو رہے تھے، دیکھا ایک نور آیا اور آپ کا کمرہ پورا روشن ہو گیا، اور آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں، ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان میں میرا نام ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کا نام نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا نام پھر ان لوگوں میں لکھ لو جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو پھر جب دوسرے دن فرشتہ آیا تو اس نے کہا جی آپ کا نام جو ہے سر فرشت میں نے لکھا کہ جو اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے بندوں میں ہی نام لکھا ہوا تھا۔ اس وقت بھی اللہ پاک نے ان کو اتنا شرف دیا تھا۔ تو ایک واقعہ اور بھی آتا ہے۔ ایک دفعہ جب آپ نے بادشاہی چھوڑ دی نا تو جا رہے تھے، سفر میں تھے، تو ایک مسجد میں رات ہو گئی، تو امام مسجد کو کہنے لگے کہ یار مجھے یہاں سونے دو۔ تو اس نے کہا جی یہاں نہیں میں سونے دوں گا، لوگ چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ یار نہیں، میں نہیں اٹھاتا چیزیں۔ تو اس نے کہا کہ میں تو یہاں سونے نہیں دوں گا بھائی، چاہے ابو بن ادم ہی کیوں نہ آ جائے۔ تو وہ کہنے لگے یار ابو بن ادم تو میں ہی۔ وہ کہنے لگا پہلے اور بات کر رہے، ابھی اور جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں ابو بن ادم ہوں۔ اس نے پکڑا آپ کو اور کہتے ہیں گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف کے پاس آ کے اس نے چھوڑا۔ تو آپ مایوسی کے عالم میں چلے تو آگے دیکھا تو ایک نان بھائی تھا، نان روٹیاں لگانے والا۔ تو وہ دیکھ رہے ہیں اس کو کہ ہر کام پہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، ہر کام میں اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ چلو آج میرے ساتھ ہی تم رک جاؤ، جو کوئی میرے پاس ہلکا پھلکا کھانا ہوگا کھاؤ، سو جاؤ ادھر۔ تو وہ اس کو پوچھتے ہیں کہ بھئی تم اللہ کا ذکر بھی کرتے ہو، اتنا استغفار بھی کرتے ہو، تو اللہ پاک نے اس کا اجر کیا دیا؟ اس نے کہا میری سب خواہشیں دعائیں قبول ہو چکی ہیں، صرف میری ایک خواہش ہے کہ کہیں میری ملاقات جو ہے ابو بن ادم سے ہو جائے۔ یہ اور بھی ایک بزرگوں سے یہ واقعہ ریلیٹڈ لوگ کہتے منسوب سناتے ہیں، لیکن ان کا بھی ہے۔ تو آپ نے کہا یار آپ نے ملنے کیا جانا ہے، اور یہ جو آپ پھر آپ نے
ابو بن ادم نے سوال کیا کہ آپ بار بار کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی دائیں کبھی بائیں دیکھتے یہ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں کہتا ہوں کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ موت کا فرشتہ آ جائے اور ابو بن ادم سے میری ملاقات نہ ہو سکے۔ تو آپ نے فرمایا یار تو جانا کیا تھا، تیرے سے ملاقات کیا، تیرے پاس تو مجھے گھسیٹ کے لایا گیا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ایسے واقعہ ہوا، تو پھر بڑا خوش ہوا۔ آپ نے بتایا کہ ابو بن ادم تو میں اللہ پاک نے آج وہ بھی تیری دعا قبول فرما۔ یہ چند ایک واقعہ تھے جن سے آپ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ نے پھر جب بھی بادشاہ چھوڑ دیا، آپ کے واقعات تو بہت ہیں۔ ایک بار جب آپ تبوک میں تھے تو آپ مٹی گارا پکڑا رہے تھے، جو بلڈنگ کا عمارت کا کام کرتے ان کو گارا مٹی پکڑا رہے تھے۔ تو اس بادشاہ نے پہچان لیا، کسی اس کے کرندے نے، کہ یہ تو بھائی بلخ کا بادشاہ، یہ کیسی کیا بات ہو گئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ بتایا جا کے اپنے حکمران کو کہ بھائی یہ بات ہے کہ جو بلخ کا بادشاہ ہے وہ وہاں پہ مزدوری کر رہا ہے۔ تو وہ پھر دیکھنے آیا، تو جب اس نے دیکھا اس نے کہا کوئی یہ کیا بات ہوئی، تو ساری حکومت چھوڑ کے اپنی جو ہے وہ بلخ بخارے کی، تو تو ادھر اینٹیں گارا پکڑا رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یار یہ عشق کی باتیں ہیں کچھ، تو یہ آپ کو نہیں سمجھ آئیں گی۔ تو اس نے کہا نہیں یار مجھے بھی کچھ بتاؤ، یہ عشق ہے کیا کہ جس سے تو بادشاہی چھوڑ کے تو یہ یہاں تو آ گیا؟ تو آپ نے پھر اس کے کان میں کوئی بات کہی، جو وہ تبوک کا بادشاہ تھا نا، اس کے کان میں کوئی بات کہی تو اس کو اس قدر وجد ہوا، اس نے اپنے پورے کپڑے پھاڑ دیے۔ تو پھر تو اس پہ حال وارد ہو گیا تھا، جس کو وجد کہتے ہیں، وہ طاری ہو گیا۔ تو پھر تو اس کے کرندے پکڑ کے لے گیا، کہیں آپ بھی ایسے ہی نہ ہو جاؤ۔ تو ان کے بے شمار ایسے واقعہ تھا۔ پھر آپ نے ایک بار جب بادشاہ چھوڑ دی تو پھر کسی کی مزدوری کرتے تھے کھیت میں، تو وہ کچھ شام کو دے دیتا، جو کچھ دیتا تو وہ غریبوں میں بانٹ دیتے، کیونکہ طبیعت تو شاہانہ تھی نا، بادشاہوں والی تھی، تو بانٹ دیتے۔ تو ایک دن پتہ نہیں کوئی غلطی ہوگی تو اس نے کو 2-4 تھپڑ بھی مار دیے۔ تو کہنے لگے یار مار اس کو اور مار اس کو اور مار، بڑی دیر گزری ہے کہ اس نے بڑے نرم و نازک بستروں پہ سو کے غفلت کی ہے، اللہ کو بھولا ہے، اس کو اور مار، اپنے آپ کے بارے میں اس کو اور مار، یہ بھول چکا تھا خدا کو تاکہ اس کو خدا یاد آئے۔ تو پھر ایک بار دریائے دجلہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے آ کے تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، وہ بادشاہی چھوڑ کے یہ فقیری آپ نے جو ہے وہ اپنا لی ہے؟ تو آپ نے کہا ادھر آؤ۔ آپ وہ ایک گودڑی سی رہے تھے رضائی ٹائپ، تو آپ نے وہ سوئی جو دریائے دجلہ میں پھینکی، تو مچھلیوں سے کہا کہ یہ نکال کے لاؤ میری سوئی۔ تو دیکھ رہے ہیں کہ سونے کی سوئیاں لے کے مچھلیاں جو وہ باہر آ گئی۔ تو آپ نے کہا یہ میری نہیں، یہ سونے کی سوئی، میری تو وہی لوہے کی ہے، وہ لاؤ۔ تو پھر ایک چھوٹی سی مچھلی تھی، وہ سوئی لے کے آ گئی۔ تو آپ نے کہا کہ یہ بادشاہی اچھی ہے یا وہ بادشاہی اچھی ہے؟ پھر پرندہ درخت پہ بیٹھا تھا، آپ نے اس کو کہا ادھر آؤ، وہ آپ کے کندھے پہ آ کے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو وہ بادشاہی اچھی ہے یا یہ؟ تمہاری پوری فوج مل کے یہ کام مچھلیوں والا کروا سکتی ہے کہ سوئی دریا میں پھینک کے واپس لا سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ ایسے پھر آپ نے مختلف ملکوں کا سفر کیا، سوریہ کا، شام کا، عراق کا، پھر مصر کا، پھر آپ خانہ کعبہ یعنی حرمین شریفین چلے گئے، وہاں آپ سے ملاقات امام ابو حنیفہ حضرت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے فیض حاصل کیا، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، تصوف۔ تو امام ابو حنیفہ جیسے اور بہت جو بڑے بڑے اللہ کے ولی تھے، وہ کہتے تھے کہ علم کے کل خزانوں کی چابیاں جو ہیں نا وہ ابو بن ادم کے پاس۔ یہ امام ابو حنیفہ جیسے یا ان کے جو ہم عصر لوگ تھے وہ یہ تخیل کرتے تھے، یہ بات کرتے تھے۔ تو آپ نے فضائل ابن عیاض سے باقاعدہ بیعت کی، ان سے تصوف سیکھا، ان سے جو بھی راہ سلوک کی منزلیں ہیں وہ طے کی۔ پھر آپ نے اور امام ابو حنیفہ، امام باقر اور
کچھ اور بھی کئی ایک اللہ کے ولی اس وقت تھے. اس وقت تو جدھر بھی جاتے تھے کریا کریا بستی بستی اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کی اور اپنے دین کی اشاعت کرنی تھی, اس کو پھیلانا تھا. تو ہر بستی میں اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی اللہ کا جو ولی تھا وہ پیدا کیا ہوا تھا, وہ اپنا کام جو سر انجام دے رہا تھا. تو آپ نے بڑی دیر پھر فضائل ابن ایاس سے, امام ابو حنیفہ سے شریعت طریقت بھی سیکھی. اور آپ یہ نہیں ہے کہ اس وقت کے جو ولی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں, دین کی خبر نہیں, شریعت کی خبر نہیں, طریقت کی خبر نہیں, حقیقت معرف تصوف یا نظام درس نظامیہ ہے یا علوم و فنون ہے, حدیث کا علم ہے, یہ پورے کے پورے جو علوم و فنون ہے یہ انہوں نے ابو بن ادم نے مختلف اولیاء کرام سے سیکھے, تب جا کے وہ مکمل ہوئے. یہ بات نہیں تھی کہ وہ ایسے بس چل رہے تھے, صرف اللہ کے ولی تھے, نہیں, انہوں نے بہت سارا کام کیا دین کے لیے. پھر آخر اللہ پاک ان پہ رحمت کرے, سن 161 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے, اللہ پاک ان کی قبر منور کا اور بھی منور کرے, اور ایسے اللہ کے ولیوں کے وسیلے سے اللہ پاک ہماری بھی بخشش کرے, دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عطا